اگر کوئی شخص اللہ والا بن جائے، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنے والا بن جائے، اللہ کے لیے گناہوں کی قربانی دینے والا بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا، تو ضرور آزمائے گا، لیکن اس کو ضائع کبھی نہیں کرے گا، اس کو برباد کبھی نہیں کرے گا۔ اور آزمانے کی شرط ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا، وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وہم لا یفتنون، ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ ٹاک از چیپ۔ اللہ آزمائیں گے، کیوں آزمائیں گے یا رب آپ؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا۔ کیوں میں آزماتا ہوں؟ تاکہ میں جان لوں۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ میں جان لوں تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں۔ اللہ جاننا چاہتے ہیں۔ مال نہیں آ رہا، جاب نہیں لگ رہی، ماسٹرز کر لیے، گریجویشن کر لیے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا بنے گا لائف میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں کروں گا، تو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار چلو خیر ہے، ایک بینک کی جاب آ رہی نا، سودی جاب ہے، خیر ہے کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا، دیکھ لیں گے لائف میں۔ اللہ آزما رہے ہیں۔ مصیبت ہے، پریشانی ہے، شفا نہیں مل رہی، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ، ہیومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، شفا پھر بھی نہیں آ رہی، دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ آزماتے تو ضرور ہے مگر ضائع کبھی نہیں کرتے۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد آیا سفر سے، تو لمبا سفر تھا، تو جب میں مسجد پہنچا تو وہ لوگ سنتوں پہ عمل کرنے والے تھے، ہمارے طرح کے تو نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ جب بھی سفر سے آتے تھے تو پہلے مسجد میں جا کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر اپنے گھر جاتے تھے۔ تو علی بن ابی طالب سے تو سنت پہ عمل کرنے والا، کہتے ہیں مسجد چلا گیا تو ایک شخص ملا، میں نے کہا یار تم کچھ دیر گھوڑے کا خیال رکھو، تمہیں میں کچھ پے کروں گا، میں مسجد جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں مسجد چلا گیا، کچھ ٹائم میرا لگ گیا مسجد میں، جب میں باہر نکلا تو وہ شخص بھاگ چکا تھا، گھوڑے کی زین کو لے کے ہی رین اوے۔ کہتے ہیں عجیب بندہ ہے یار، اس نے دھوکہ دیا میرے ساتھ۔ کہتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ اس کو میں 2 دینار دوں گا اس کو نا ایز اے کمپنسیشن، ایز اے ریوارڈ، لیکن وہ زین لے کے بھاگ گیا۔ کہتے ہیں میں اپنا گھوڑا پکڑا اور قریبی بازار تھا، میں نے کہا میں کوئی زین پرچیز کرتا ہوں۔ قریب بازار پہنچا، جو پہلی دکان میں نے دیکھی اس کے اندر میری ہی زین لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ کہتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ایک شخص آیا بیچ کے گیا ہے۔ کہتے کتنے دینار میں؟ کہتے ہیں 2 دینار میں مجھے بیچ گیا وہ۔ کہتے ہیں میں نے اس کو 2 دینار دیے اور واپس خریدی اور اوپر ڈال دی۔ کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یہ رزق اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس نے جلدی کمانے کے چکر میں، جلدی لینے کے چکر میں، ایکسٹرا کمانے کے چکر میں، ٹاپ لینے کے چکر میں جو ہے نا اس نے حرام کما لیا۔ حالانکہ کچھ دیر انتظار کر لیتا، 5-10 منٹ، اللہ اس کو حلال سے دے دیتا۔ تو اللہ آزمائے گا تو ضرور مگر ضائع کبھی نہیں کرے گا۔ دس از نمبر 1 پرنسپل۔ نمبر 2، اگر آپ نے اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھنے ہیں لائف میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قادر، قدیر اور مقتدر ہونے کی میں پریکٹیکل امپلیکیشن اپنی لائف میں دیکھوں، تو اپنی نیتوں کو صاف کر لیں، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں اور کسی کے لیے برا نہ سوچیں۔ یعنی نیت کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈونٹ تھنک بیڈ اباؤٹ اینی ون، کسی کو دھوکہ نہ دینے کا نہ سوچیں، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا نہ سوچیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، صحیح بخاری کی اوتھینٹک روایت ہے کہ وہ شخص ایک بندے اپنے دوست کے پاس آیا اور کہتے ہیں یار مجھے 1 لاکھ دینار چاہیے۔ کین یو امیجن 1 لاکھ دینار؟ 1 دینار کیا ہوتا ہے کون بتائے گا؟ جی گولڈ کی کرنسی تو ہے، لیکن وہ 1 دینار ہوتا کیا ہے؟ 1 دینار سے گولڈ کوائن، رائٹ؟ گولڈ کا ایک سکہ آپ سمجھ لیں، گولڈ کوائن از 1 دینار، رائٹ؟ ایک لمٹ اس کا ویٹ ہوتا ہے۔ ہماری خواتین کے پاس اگر 10-15 گولڈ کے جمع ہو جائے نا، کہتے ہیں بڑا سونا ہے جی، بیٹی کا سونا بنائیں گے اور یہ کریں گے، وہ کہتے ہیں آئی وانٹ 1000 دینارز فرام یو، 1000 دینارز، 1000 گولڈ کوائنز۔ وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے مجھ سے لے تو، لیکن مجھے نا ایک میرے سامنے ضامن لیا اور گواہ لیا، آئی ول گیو اٹ ٹو یو۔ اب وہ شخص نیک تھا، اللہ والا تھا، زیادہ اس کے سوشل سرکل نہیں تھا، انٹروورٹ ٹائپ کا تھا، یہ میں خود بتا رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے زیادہ دوست یار نہیں تھے۔ تو اس نے کہا کہ یار دیکھ میرا ضامن بھی اللہ ہے اور میرا گواہ بھی اللہ ہے، میں اللہ کو اپنا ضامن اور گواہ بناتا ہوں، مجھے دے دے، مجھے ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا تو نے اللہ کو ضامن اور گواہ بنایا تو لے جا،
ایک دن اور ٹائم مقرر کیا، وہ شخص پیسے لیے، اس نے اللہ پہ چھوڑ دیا، وہ چلا گیا، شپ پہ بیٹھا، سمندر کراس کیا، دوسری طرف گیا، اپنا کاروبار وغیرہ کیا، پیسے کمائے، واپس آ رہا تھا جو دن اور ٹائم مقرر تھا، واپس آتے ہوئے راستے میں جب ساحل سمندر پہنچا تو تھوڑا لیٹ ہو گیا پہنچتے پہنچتے، اور آخری کشتی جو اس دن نکلنی تھی وہ نکل گئی تھی۔ اب بیٹھا انتظار کر رہا، لوگوں سے پوچھ رہا کوئی اور کشتی جائے گی، تو لوگوں نے کہا نہیں ہے، آخری کشتی نکل گئی، اب کوئی نہیں جائے گی، اب کل صبح۔ بڑا حیران پریشان ہوا اور کہا کہ یا رب میں نے تیرے نام پہ اسے پیسے لیے تھے اور تجھے ضامن اور گواہ بنا تھے، رب وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں اگر وہ وہاں پہ کھڑا ہوگا اور میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو کہا یا اللہ میں نے ضامن بھی تجھے بنایا اور گواہ بھی تجھے بنایا ہے، میں یہ پیسے اس کو بھیج رہا ہوں، آگے تو سنبھال لے۔ اس نے ایک لکڑی لی، اس کو کاٹا، ایک وڈ لاگ، اس کے اندر ہالو کیا اس کو، اس کے اندر پیسے ڈالے، اس کے اوپر اس کا وہ پھٹا لگایا، اس کو رسی سے باندھا، اس میں ایک ہول کیا اور اس میں ایک رکا ڈال دیا اور لکھا کہ یہ تیری امانت 1000 دینار، اور اپنا نام لکھ دیا اور پانی میں اس کو بہا دیا۔ تو دس از کریزی اسٹف رائٹ۔ کیا پروبیبلٹی ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں سبجیکٹ اسٹیٹس اینڈ پروبیبلٹی، اور ہم نے پڑھی کہ پروبیبلٹی کتنی ہے کہ وہ سمندر میں ڈال رہا ہے، کس ڈائریکشن میں وہ کھڑا ہوا ہے کوئی اندازہ نہیں ہے، ہوا کہاں لے جائیں گی اس کو، کیسے پہنچے گی، کیا پروبیبلٹی ہے اس کی وہاں اس بندے تک پہنچنے کی، پرابلی 0.00001%۔ لیکن جس رب کو ضامن بنایا تھا نا اس رب نے ہواؤں کی ڈائریکشن اور سمندر کی ڈائریکشن کو پھیر دیا، اور وہ شخص کھڑا ہوا تھا انتظار کرتا کہ وہ بندہ ابھی تک پہنچا نہیں، تو وہ اس کے سامنے وہ لکڑی کا ووڈ لاگ آیا، اس نے نوٹس نہیں کیا، کچھ دیر کھڑا رہا تو کہا یہ اسٹرینج لگ رہا ہے مجھے، جیسے کسی انسان نے اس کو ہینڈ کرافٹ کیا ہوا ہے۔ اس نے اس کو کھولا اور پرچی نکالی اور دیکھا نام لکھا ہوا ہے اور اس اندر پیسے ہیں، اس نے اس کو کھولا، 1000 دینار ایگزیکٹلی تھے۔ اس نے بڑا حیران ہوا کہ اچھا بڑی بات ہے، اپنے پاس پیسے ڈالے اور وہ گھر چلا گیا۔ اگلے دن اس کو شپ ملی، یہ پہنچ گیا اپنے علاقے میں، اس بندے کو ڈھونڈا اور کہا کہ یار معذرت، بہت معذرت، میں کل پہنچ نہیں سکا تھا، یہ تیرے 1000 دینار اور کل مجھے شپ نہیں مل سکی۔ تو اس نے کہا تم نے مجھے کوئی کل پیسے بھیجے تھے؟ کہتا ہاں میں نے تجھے کل پیسے سینڈ کیے تھے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ تم تک پہنچے یا نہیں پہنچے۔ تو اس نے کہا کہ جس رب کو تو نے ضامن اور گواہ بنایا ہے نا، اس رب نے بس مجھے پہنچا دیے۔ اللہ بھی وہی ہے، زمین اور آسمان بھی وہی ہیں، یہ سمندر بھی وہی ہیں، لیکن ہم لوگ کیوں یہ چیزیں ایکسپیرینس نہیں کرتے اور ہم لوگ کیوں اپنی لائف میں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ ہم بدل گئے ہیں، ہمارے دل بدل گئے ہیں۔ اللہ وہی ہے، اللہ آج بھی اپنی قدرت کے مناظر ہمیں دکھا سکتا ہے اگر ہم اپنی نیت خالص کر لیں تو۔ لوگوں میں دیکھتا ہوں بہت سارے مسلمانوں کو اللہ کے نام پہ قسمیں کھائیں اور جھوٹ بول کے گاڑی بیچ دی غلط، اور اندر فالٹ تھا، جھوٹ بول کے موبائل، اللہ کے نام پہ، خدا کی قسم اللہ کے نام پہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، اللہ کے نام پہ کبھی کسی کو ذلیل نہ کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو دھوکہ دے جاتے ہیں اور لوگوں کو بالکل بینکرپٹ کر جاتے ہیں اللہ کے نام پہ۔ جو اللہ کے نام پہ قسم کھا کے جھوٹ بولتا ہے نا، اللہ اس کو برباد کر کے چھوڑیں گے۔